الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین عزیز وقار، آج کے اس درس قرآن میں ہم شیطانی خاندان اور اس کے کرتوت کو بیان کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں پہ حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ مقاتل نے ظاہری کی روایت جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ایک رات آپ کی تلاش میں آئے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا صلی اللہ غالب علیہ السلام شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان حضرات کے پہنچنے پر باہر تشریف لائے۔ بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ملعون پر لعنت کرے۔ آپ نے 3 بار یہ فرما کر سر اقدس جھکا لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علیہ السلام آخی رسول نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت آپ نے کس پر لعنت فرمائی؟ میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے دشمن ابلیس خبیث پر اس نے اپنی دبر میں ڈال کر 7 انڈے نکالے اور ان سے اس کی اولاد ہوئی، پھر ان کو بنی آدم کے بہکانے پر معمور کیا۔ ان میں سے ایک کا نام مدہش ہے، مدہش، جسے علماء کے ورگلانے پر مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ علماء کو مختلف خواہشات کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرے کا نام حدیث میں ہے، دوسرے کا نام حدبس ہے، حدبس، جو نمازیوں پر مقرر ہے۔ نمازیوں کو ذکر الہی سے ہٹا کر ادھر ادھر لاؤ لب کی باتوں میں لگا دیتا ہے اور ان کو جمائی اور اونگ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس اس طرح وہ نماز میں بغیر وضو کے رہ جاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ ان میں سے کوئی نمازی اس حال میں نکلتا ہے کہ اس کو آدھی نماز کیا بلکہ چوتھائی نماز کے 10ویں حصے کا بھی ثواب نہیں ملتا، بلکہ ایسی نماز کا گناہ ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ شیطان کی تیسری اولاد کا نام ذلبنون ہے، اور یہاں 2 طرح لکھا ہے، ذلبنون یا ذلنبون ہے۔ یہ بازاروں میں مقرر ہے۔ یہ لوگوں کو کم تولنے، جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے۔ مال بیچتے وقت دکانداروں کو مال کی جھوٹی تعریف پر ابھارتا ہے تاکہ اپنا مال فروخت کر کے روزی کمائے۔ چوتھے کا نام ببتر ہے۔ یہ لوگوں کو گریبان چاک کرنے، منہ نوچنے اور مصیبت کے وقت واویلا کرانے پر مقرر ہے۔ مصیبت پڑنے پر لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں تاکہ مصیبت کے اجر و ثواب کو ضائع کرا دے۔ 5ویں کا نام منشوط ہے۔ یہ دروغ گوئی، چغل خوری،
تان و تشنیع کرنے پر مقرر ہے، اور چھٹے کا نام واسم ہے، یہ شرمگاہوں پر مقرر ہے، چنانچہ یہ مرد اور عورت کی شرمگاہ پر پھونک مارتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو۔ استغفر اللہ۔ ساتویں کا نام عور ہے، یہ چوری پر مامور ہے، یہ چور سے کہتا ہے مال چوری کر کے چوری تیرے فاقے کو دور کر دے گی، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تیری تن پوشی بھی ہو جائے گی، بعد میں توبہ کر لینا۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی شیطان سے غافل نہ رہے اور اپنے کاموں میں اس سے بے خوف ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو پر ایک شیطان مقرر ہے، اس کا نام ویلہان ہے، والہان ہے۔ تم اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ نماز کی صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کی بھی آپ نے ہدایت فرمائی ہے تاکہ شیطان بکری کے بچے حذف کی طرح صفوں میں نہ گھس جائے۔ یہ حذف جو ہے حجاز کی وہ چھوٹی چھوٹی بکریاں، اس کے بارے میں حذف کے بارے میں ہے کہ حجاز کی وہ چھوٹی چھوٹی بکریاں جن کے نہ دم ہوتی ہے اور نہ کان، ایسی بکریاں بالعموم یمن کے مقام جرش میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، میری نماز اور میری قرات میں شیطان خلل ڈالتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حنظب ہے، اس کا نام حنظب ہے۔ جب تمہیں اس کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور بائیں طرف کو 3 بار دھتکار دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے ایسا ہی کیا ہے اور اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے شیطان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے بھی ہے؟ فرمایا میں بھی اس کے بغیر نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور مجھے اس سے محفوظ اور مامون کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اس کے بغیر نہیں، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا تابع ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اب مجھے وہ نیکی کے سوا کوئی اور مشورہ نہیں دیتا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے جب ابلیس کو نکال دیا تو اس کی شیطان بیوی کو اسی کی بائیں پچھلی سے پیدا کیا، جس طرح حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پچھلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ پھر اس عورت سے شیطان نے جمع کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے 31 انڈے دیے، 31 انڈے دیے۔ اس کی ساری نسل کی اصل یہی انڈے ہیں۔ پھر اس سے شیطان کی تمام ذریت پھیلی جس سے خشکی اور سمندر پھٹ گئے، یہاں تک کہ ہر انڈے سے 10,000 نر و مادہ پیدا ہوئے، جنہوں نے پہاڑوں، جزیروں، ویرانوں، جنگلوں، دریاؤں، ریگستانوں، بیابانوں، چشموں، چوراہوں، حماموں، بیت الخلاؤں، فرجوں، جنگوں، جدل کے میدانوں کی کرنا پھونکنے، یہ جو فساد ڈالنے کے میدانوں، قبرستانوں، گھروں، کوٹھیوں، بدواؤں کے خیموں، یہ غرض کے جملہ جگہوں کو بیت دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 5 میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی عبادت کے بجائے شیطان اور اس کی ذریت کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی، نصیحت کو قبول نہ کیا، اپنے نفس کی رعایا و خلاصی کی کوشش نہ کی، برے اعمال، برے رفقا اور شیطانی لشکر کو نہ چھوڑا، تو بلا شبہ یہ بھی انہی کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے۔
چنانچہ انہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اطاعت الہی کی پابندی کریں اور علماء اور اہل معرفت کی صحبت اختیار کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اس کی رضا کی طرف راغب کرنے والے ہیں، اس کے فضل کے امیدوار اور اس کے قہر سے ڈرنے والے ہیں، اور جنہیں اللہ کی پکڑ کا خوف رہتا ہے، دنیا سے رغبت نہیں رکھتے، آخرت کے طالب رہتے ہیں، جو راتوں کو نمازوں میں کھڑے رہنے والے، دن کو روزے رکھنے والے اور بیکار گزرنے والی گزشتہ زندگی پر روتے ہیں، آئندہ کے لیے توبہ نصوح کرنے والے، تمام گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرنے والے ہیں، خالق کائنات پر توکل کرنے والے، رات دن کے اوقات میں عبادت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو توق و سلاسل، دنیاوی مسائل اور جہنم کی آگ کے خوف سے محفوظ و مامون ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شیطان کی پیروی سے منہ موڑا اور ظاہر و باطن میں اللہ کے احکام کی پیروی کی، بس جزا دینے والا ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور احسان فرمانے والا اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا، جیسے کہ اس نے ارشاد فرمایا سورہ دہر میں آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لیا، خوشحالی، تازگی اور سرور ان کے سامنے لایا اور صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی کپڑے دیے۔ بے شک پرہیزگار لوگ جنت میں اپنے قدرت والے بادشاہ کے پاس صدق کے مقام میں ہوں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، خصوصیت کے ساتھ اسے 2 جنتیں ملیں گی۔ سورہ آراف آیت نمبر 201 کے اندر جب کبھی شیطان پرہیزگاروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو اس وقت وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کو حق و باطل کا فرق فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو زندگی ملتی ہے اور دل سے غفلت کا پردہ دور ہو جاتا ہے اور بے چینیوں کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد پرہیزگاری کی کنجی ہے اور تقوی آخرت کا دروازہ ہے، اسی طرح جیسے ہوا خواہشات دنیا کا دروازہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے، یاد الہی سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے اور جادوگروں کے جادو سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔